پریس کانفرنس ہوئی ہے، پھر اس کے بعد جوابی پریس کانفرنس ہوئی ہے۔ جب عمران خان صاحب 9 مئی کی گرفتاری کے بعد آئے تھے، اس کے بعد بھی ڈی جی ایس پی آر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، جس پر انہوں نے ڈی جی ایس پی آر صاحب کو کہا تھا کہ ڈی جی صاحب آپ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب سے میں ملک کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں۔ وفاقی کیپٹل جو ہے وہ اس وقت اسلام آباد ہے یا اس کے ساتھ ہی ملحقہ کوئی شہر ہے، وہاں پہ وفاقی فیصلے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ تو میں تو اس نتیجے پر پہنچ چکا ہوں کہ دیکھیں سویلینز جو ہیں نا وہ بیکار ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور میزبان عادل اسلم، اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان نیشن ٹائم کے پلیٹ فارم سے پروگرام کھلی گپ شپ، اور میرے ساتھ موجود ہیں شہزاد چودھری صاحب۔ آج ہم بات کریں گے جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بڑی ہی دھواں دار کانفرنس کی ہے، اور ان کے جواب میں جو جوابی وار کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں، اس کو ڈسکس کریں گے، اور جاننا چاہیں گے شہزاد چودھری صاحب سے کہ یہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہیں اس سے کچھ روز قبل دیکھیں تو مذاکرات کی باتیں ہو رہی تھی، اور پیغامات جو سینئر جرنلسٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پیغامات بھیجے جا رہے ہیں اور جو برف ہے وہ پگھل رہی ہے۔ لیکن آج کی جو پریس کانفرنسز ہیں اس کے بعد لگتا ہے بلکہ برف پگھلی نہیں ہے، بلکہ اس کا جو جمود ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا۔ تو یہی شہزاد چودھری صاحب سے جانیں گے کہ شہزاد چودھری صاحب بتائیے گا کہ آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا سوال جو میرا اسی سے ریلیٹڈ ہے جس کو آپ پہلے جواب دیں گے کہ انہوں نے تو کہا تھا کہ ہماری سیاسی وابستگی نہیں ہے، لیکن دیکھا جائے تو یہ جو پوری پریس کانفرنس تھی یہ تو سیاست پر مبنی تھی، اور اینڈ پہ یہ بھی کہہ دیا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کیسے دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا یا آپ کہہ لیں کہ فوج کا ایک مخصوص پارٹی کو ہدف کا نشانہ بنانا، یہ کس بات کا اشارہ دیتے ہیں؟ بہت شکریہ جی۔ آج کا دن جو ہے وہ صحافتی حلقوں کے لیے کافی گہما گہمی والا تھا۔ مطلب ایک تو بہت ہی اہم امپورٹنٹ پریس کانفرنس تھی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی، پھر اس کے جوابی پریس کانفرنس تھی، اور آج پھر ٹویٹس کی جو بھرمار رہی ہے، بیانات کا جو ایک طوفان مچا ہوا ہے آج ٹویٹر پر اور ہر جگہ پر۔ دیکھیں بنیادی طور پر جو آج پریس کانفرنس شروع کی میجر جنرل صاحب نے، جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، انہوں نے کہا کہ اس پریس کانفرنس کو اور سوالات کو جو ہے وہ سیکیورٹی ایشوز تک ہی محدود رکھا جائے۔ جب یہ کہا گیا تو ڈیفینیٹلی سب یہی سوچ رہے تھے کہ شاید سیکیورٹی ایشوز پہ جو جتنے معاملات ہیں ان پر بات چیت ہوگی، شاید کوئی ایرانی جو ایشوز ہوئے ہیں ان پر بات چیت ہوگی۔ لیکن اس کے بعد پھر 40 منٹ جو ہے وہ ڈی جی ایس پی آر صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے 9 مئی 2023 سے لے کر آج تک کے پورے ایک سال کے سینیریو میں انہوں نے گفتگو کی ہے، بلکہ اس میں 2016 اور 2014 کے دھرنوں کا بھی معاملہ سامنے آیا ہے۔ تو بنیادی طور پر تو جو اس میں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے ایک بہت بنیادی بات کی ہے وہ ہے کمیشن بنا کے اس پورے معاملے کی جانچ پڑتال کرنا ہے۔ جی آپ 9 مئی والی معاملات کی بات کر رہے ہیں؟ جی یہ ڈی جی ایس پی آر نے کہا ہے کہ کمیشن بننا چاہیے اور جانچ پڑتال ہونی چاہیے، ان لوگوں کو سزا ہونی چاہیے جو ریاست مخالف پروپیگنڈے میں شامل ہیں۔ اب دیکھا جائے تو بنیادی طور پر پاکستان تحریک انصاف تو پچھلے ایک سال سے یہی مطالبہ کر رہی ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اس کمیشن کے تحت جو ہے یہ طے کیا جائے کہ کون جو ہے اس 9 مئی کے سانے میں یا ان پورے تمام معاملات میں کون کون انوالو تھا اور کون نہیں تھا، کون بے قصور جیلوں میں پڑا ہے کون نہیں ہے۔ اچھا جی صاحب، آپ کی بات کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، یہ جو آپ نے کمیشن بنانے والی بات کی ہے اس پہ تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ اگر اس کا کمیشن بنانا ہے تو پھر 2014 کے دھرنے کے کام رکھا تھے اس پر بھی کمیشن بنایا جائے۔ تو یہ تو دونوں باتیں آپس میں کولیپس نہیں کر رہی کہ آپ پاکستان تحریک انصاف اس کمیشن کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور وہ کاؤنٹر میں کہہ رہے ہیں کہ پھر 2014 والے دھرنے کا بھی کمیشن بننا چاہیے؟ جی بالکل، دیکھیں اس طرح تو کمیشن بننے بھی چاہیے، اور خیر کمیشن بن بھی جائے گا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ پہلے بنیادی پاکستان میں کتنے کمیشن بنے اور ان کے کیا رزلٹس عوام کو فائدے کے لیے کون سے پہنچے، کون سا پاکستان میں جو ہے پولیٹیکلی استحکام آیا، کون سا چیزیں بہتری کی طرف گئی، کون سا کانسٹیٹیوشنل جو لاہ عمل ہے وہ طے ہوا، کون سا آئینی اور قانونی جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ برتری حاصل ہوئی ہے، کون سا ایوان بالا اور ایوان زریں جو ہمارے پارلیمان ہیں ان کو کون سی تقویت ملی ہے۔ بیسیکلی اگر 2014 اور 16 کے دھرنوں کی بھی بات کی جائے تو جو پاکستان تحریک انصاف کی مخالف قوتیں ہیں وہ تو الزام جو ہے وہ انہی کی طرف لگاتی رہی ہے کہ 2014 کے پیچھے بھی انہی کا ہاتھ ہے۔ مثلا کھلے عام جنرل فیض حمید کا نام آتا ہے، بلکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو ہے وہ کچھ تل ملائے ہوئے بھی ہیں
اس معاملات پہ قاضی فائزی صاحب کو جو کلین چٹ ملی ہے. خیر یہ کمیشن تو بننا چاہیے, تحقیقات تو ہونی چاہیے, لیکن آج پھر جو جوابی پریس کانفرنس ہوئی ہے, رؤف حسن اور نعیم حیدر پنجوتھا اور انتظار حسین پنجوتھا اور دیگر بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے جو جوابی پریس کانفرنس کی ہے وہ بھی کم دھواں دار نہیں تھی. اس پریس کانفرنس سے جیسے آپ نے پہلے اس پوری گفتگو میں کہا ہے کہ اس پہلے جو باتیں کی جا رہی تھی کہ برف پگھل رہی ہے, مذاکرات کی طرف چیزیں جا رہی ہیں, وہ آج اسد کیسر صاحب نے بھی ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ اب ہم کسی سے کوئی بات نہیں کریں گے, اب جو بات ہونی تھی وہ بھی نہیں ہوگی. اس کا مطلب ایک دفعہ پھر جمود آیا ہے, ایک دفعہ پھر پاکستان سیاسی عدم استحکام کا شکار ہونے جا رہا ہے. صورتحال مزید گمبھیر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. جی چودھری صاحب, اسد کیسر صاحب نے بھی یہ اسٹیٹمنٹ دی اور اسی حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بھی بڑا بلنٹلی کہا کہ ہم ان مجرموں سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جنہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا. تو یہ تو دیکھیں جی وہ تو دیکھیں جب عمران خان 9 مئی والے دن جب غیر قانونی طور پہ بقول پی ٹی آئی کے انہیں عدالت کے احاطے سے گرفتار کیا گیا, وہ غیر قانونی تھا. پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کی جب سی سی ٹی وی فوٹیج مانگی گئی تو کہا گیا کہ جی وہ تو چوری ہو گئی ہے. اس کے بعد جتنے بھی 9 مئی کے واقعات کی جی ایچ کیو کی جب سی سی ٹی وی فوٹیج مانگی گئی ہے تو کہا گیا جی وہ خراب ہے. یہ تو آج ڈیمانڈ کی نہیں کی جو رہنمائے پاکستان تحریک انصاف کے کہ وہ جی وہ بتا رہے ہیں کہ وہ ہر جگہ خراب ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے جو کہا, جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بہت مناسب بات کی, وہ یہ تھی کہ اگر سیاست میں کہیں پہ بھی فوج انوالو ہے, ہمارا ادارہ انوالو ہے, تو متعلقہ فورم پہ جو ہے وہ آپ ثبوت لے کے آئیں. تو اس پر مطلب یہ تو ایک اہم بات ہے. ابھی ایک سماعت چل رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں, جو سینئر ججز اس پہ کر رہے ہیں, تو کیا یہ ایک سیدھا سادہ ثبوت نہیں ہے کہ ججز کس پر چارج شیٹ کیا ہے, ججز نے کون ہے وہ جو انہیں تنگ کر رہا ہے. آج رؤف حسن نے بھی یہ بات کی ہے کہ جو کمیشن بنانے کی بات کی جا رہی ہے, کیا اس کی بھی کوئی گارنٹی ہے جو کمیشن بنے گا, وہ کمیشن کی جو تحقیقات کرنے والے ہیں پہلے تو اس کمیشن کو مانا جائے گا, کیا کمیشن کے جو تحقیقات کرنے والے لوگ ہوں گے ان کے رشتہ داروں کو اغوا کر کے ان کو یعنی کہ دباؤ میں نہیں لایا جائے گا جیسے کہ ججز آ رہے ہیں. لیکن یہ کمیشن بننا اس لیے بھی ضروری ہے, کچھ بے گناہ لوگ بقول پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بے گناہ بھی وہاں پہ موجود ہیں. اب اگر دیکھا جائے تو شاہ محمود قریشی تو ان دنوں کراچی میں تھے جب 9 مئی کا معاملہ, ان کی وائف جو ہے وہ یعنی کہ بیمار تھیں. اب ان کو 8 مقدمات میں وہ میاں والی میں بھی موجود تھے اس وقت, وہ اسلام آباد میں موجود تھے اس وقت, وہ لاہور میں بھی موجود تھے اس وقت, وہ بکر میں بھی موجود تھے اس وقت, وہ پشاور میں بھی موجود تھے اس وقت. تو اسی حساب سے بڑا خوش ہونا چاہیے شاہ محمود قریشی صاحب کے مریدوں کو کہ ان کے پیر تو بڑی کرامت والے ہیں کہ وہ ہر جگہ پہ موجود تھے, یہ بڑی بات ہے. تو یہ کمیشن اس لیے بننا ضروری ہے, وہ جو فوٹیج ہیں وہ ثبوت ہیں وہ آئیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کس طرح ہر جگہ موجود ہو سکتے ہیں. اچھا چودھری صاحب, اگر یہ کمیشن بن جاتا ہے جوڈیشل کمیشن, تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کی کیا وقت ہوگی, کہ اس کو مانا جائے گا, یہ آزادانہ طور پر اس کو جو انکوائری ہے وہ کرنے دی جائے گی؟ دیکھیں جی ابھی ایک چھوٹا سا تحقیقاتی رپورٹ آئی ہے گندم سکینڈل پر. تو گندم سکینڈل کے اس پر جو ہے وہ کون مان رہا ہے اس کو؟ پاکستان میں پہلے کتنے کمیشن بنے, میں پہلے بات کر چکا ہوں, اس کے رزلٹس کیا ہیں. یہ کمیشنز میں کچھ نہیں ہوتا. میرا خیال ہے ملک کو سیاسی استحکام کی طرف لانا چاہیے, چیزوں کو کول ڈاؤن کرنا چاہیے. یہ آج جو پارا ہائی ہوا ہے سیاسی طور پر, اب ایک غیر سیاسی ادارے کی طرف سے ساتھ میں یہ کہنا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور پھر 40 منٹ سیاست پر ہی گفتگو ہونا ہے. ایک مخصوص سیاسی پارٹی پر بات چیت ہونا, باقاعدہ فوٹیج چلائی گئی, یعنی کہ پہلے آ کے انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی معاملات پہ ہی بات کریں گے. لیکن بڑا اہم نقطہ اٹھایا آپ نے کہ پوری ویڈیوز بنی ہوئی تھیں وہ چلائی گئیں. اس کا مطلب ہے کہ تیاری کر کے تو آئے تھے کہ ان چیزوں پہ بات ہوگی. تو اس کے بعد مختلف جگہ پہ یعنی کہ ایک صحافی, بڑے دلیر صحافی تھے, کہ ان کے سامنے بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ جناب جو آرمی کے ذیلی ادارے ہیں, فوجی فاؤنڈیشن ہے یا سیمنٹ فیکٹریاں ہیں یا دیگر ہیں, اس پر کیا کس طرح ٹیکس ادا کرتی ہے. اس پہ انہوں نے کہا کہ 360 ارب روپیہ جو ہے ان ذیلی اداروں نے اور آرمی نے ٹیکس اینڈ ڈیوٹیز کی مد میں جمع کروایا ہے. پھر انہوں نے مزید کہا کہ یہ جو ہم زراعت میں کاوشیں کر رہے ہیں, یہ جو ہم ہر جگہ پہ جا کے بریجز بنا رہے ہیں, یہ جو فلاں جگہ, اس کی قیمت کون ادا کرے گا. تو یہ بہت بنیادی سوال ہے. آگے سے ان صحافی صاحب کو سوال تو کرنا چاہیے تھا, ہے تو گستاخی. سر عام ان چیزوں کے بارے میں سوال کرنا یہ گستاخی ہے, کیونکہ انہوں نے بھی کہا کہ اس کی قیمت کیسے لگائیں گے ہماری خدمات کی.
اب یہ سوال تو بنیادی سا ہے، ہم بھی گستاخی کر سکتے ہیں کہ بھائی ہمیں یہ بتایا جائے کہ کیا کسی بھی اس طرح غیر سیاسی ادارے کا کام جو ہے یہ زراعت ٹھیک کرنا، یہ بریجز بنانا، یہ کرنا، کیا یہ اس ادارے کا کام ہے؟ سیمنٹ فیکٹریاں بنانا اس ادارے کا کام ہے؟ تو مطلب سبزیاں پیک کر کے بیچنا اس ادارے کا کام ہے؟ تو بنیادی طور پر یہ کام نہیں ہے، یہ تو ہمارے بلدیاتی اداروں کا کام ہے بیسیکلی، نہ وفاق کا ہے نہ صوبائیوں کا۔ بلدیاتی ادارے بناتے ہیں بریجز اینڈ روڈز، بلدیاتی ادارے بہتر کرتے ہیں چیزوں کو۔ زرعی پاکستان ایک ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے، اگر یہ تو سمپل چیز ہے، ہر چیز میں اگر ایک ہی ادارہ انوالو ہے پاکستان کی بہتری کے سوچ کے کر رہے ہوں گے بھائی وہ، اب یہ تو ان کا دعویٰ ہے کہ سیولینز ہیں وہ کچھ کر نہیں سکتے، تو وہ تو ایک مطلب ایک جس طرح آج ایک سیاسی پارٹی کو منافق، انتشار پسند اور دہشت گرد اور فلاں فلاں جو کہا گیا ہے، تو بنیادی طور پہ پھر کسی ادارے کو تو آگے بڑھنا ہی ہے، تو وہ ادارہ آگے بڑھ کے کام کر رہا ہے۔ لیکن سوال بنیادی پھر وہی ہے، کیا جمہوری ملکوں میں، ترقی یافتہ ملکوں میں اس طرح کے ادارے اس طرح کے کام کرنے کے ہوتے ہیں کہ وہ یہ کریں؟ کیا یہ لوکل گورنمنٹس کو نہیں کرنے چاہیے؟ کیا پاکستان کا نظام جو ہے وہ ایک ادارے کے سر پر چل رہا ہے؟ کیا پاکستان کے جو سولینز ہیں وہ سارے کے سارے نااہل اور نکمے ہیں کہ جو اپنا سیٹ اپ نہیں کر سکتے؟ پارلیمان کی کوئی وقت ہے؟ اب جو سپریم کورٹس میں چل رہا ہے یہ سارا آپ کے سامنے ہے۔ نہیں چودھری صاحب، آپ کو نہیں لگتا، آپ نے کہا کہ یہ کام تو لوکل گورنمنٹ کے، کیا یہ اختیارات جو ان اداروں کو دیے ہیں یہ تو لوکل گورنمنٹ کے دیے ہوئے ہیں، تو اس میں آپ کو نہیں لگتا کہ زیادہ جو مجرم ہے ہمارے وہ لوکل گورنمنٹ ہے کہ جنہوں نے ان کو اتنے زیادہ اختیارات دیے کہ آپ ہر جگہ پر جا کر کام کر سکتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی جی، دیکھیں ابھی جو پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین ایک ریٹائرڈ جنرل صاحب بن گئے ہیں، نادرا کے چیئرمین ایک جنرل صاحب ہیں، اور ہر ادارے کے جو ہے وہ ڈیفینیٹلی پاکستان کی جو 25 کروڑ کی آبادی ہے اس میں سیولینز میں، پبلک سروسز میں، بیوروکریسی میں کوئی قابل آدمی نہیں ہوگا تبھی ان کو لگایا نا۔ اعتماد کی بھی بات ہوتی ہے، اب یہ با اعتماد ہیں، ان کی سروسز ہیں پاکستان میں، ڈی ایچ اے کھڑے کیے ہیں انہوں نے، ایک بڑا ایکسپیرینس ہے ان کا، تو ڈیفینیٹلی اسی لیے وہ کام کر رہے ہیں۔ اب 24 کروڑ میں تو شاید اتنا قابل آدمی کوئی نہ ہو کہ ریٹائرڈ جنرلز کو ہی مختلف لایا جا رہا ہے۔ اب اس میں ڈیفینیٹلی ہمارے سیولینز کا ہی قصور ہے کہ بھائی وہ نہیں پروڈیوس کر سکے اپنی سیاسی پارٹیز میں سے، اپنے پاکستان میں سے کوئی کسی یونیورسٹی سے کوئی قابل آدمی نہیں پیدا کر سکے، کوئی باہر سے آیا ہوا آدمی جو ہے پڑھ لکھ کے آیا ہوا کوئی قابل آدمی نہیں رہا، تو پھر انہیں ریٹائرڈ جنرلز نہیں آنا ہے، وہی خدمت کریں گے پاکستان کی، کیونکہ خدمت کے لیے تو ایک ادارہ بنا ہے۔ نہیں تو چودھری صاحب، یہ جو تعیناتیاں ہوتی ہے تو وفاق کرتا ہے تو پھر سوال تو وہیں پہ آ جاتا ہے، یہ تو لوکل گورنمنٹ۔ اب وفاق کون ہے؟ بیسیکلی پہلے تو اس مسئلے کو بھی حل کرنا پڑے گا کہ وفاقی کیپٹل جو ہے وہ اس وقت اسلام آباد ہے یا اس کے ساتھ ہی ملحقہ کوئی شہر ہے، وہاں پہ وفاقی فیصلے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ تو میں تو اس نتیجے پر پہنچ چکا ہوں کہ دیکھیں سیولینز جو ہیں نا وہ بیکار ہیں، ان میں کوئی دم خم نہیں ہے، چاہے وہ آکسفورڈ سے پڑھ کے آئیں، چاہے وہ کیمبرج سے پڑھ کے آئیں، کیلیفورنیا سے پڑھ کے آئیں، دے آر ڈل پیپل۔ چلیں، یہ تو آپ ان کو دے رہے ہیں یہ اعزاز جو ان کا۔ چلیں، آپ نے اپنی گفتگو میں ایک بڑا اہم نقطہ اٹھایا کہ یہ جو ایک دم سے پارا ہائی ہوا، بات تو وہ سیکورٹی ایشوز پر کرنے آئے تھے، جو دہشت گردی کی لہر پھیل چکی ہے اس کو کس طرح سے کنٹرول کرنے یا اس کے پیچھے کیا محرکات، بات تو اس پہ ہونا تھی، اور پوائنٹس بھی جو بلٹس بھی وہ بھی اس کے بارے میں بتائے گئے تھے اور میڈیا کو بھی یہی بریف کیا گیا۔ لیکن ایک دم سے ایک مخصوص جماعت پر بات کرنا اور اتنا پارا ہائی ہو جانا اور پھر پاکستان تحریک انصاف کا اتنا کاریگر جواب دینا، تو کیا لگتا ہے یہ ایک دم کیا ہوا کہ ایک دم سے وہ سارا کچھ بدل گیا، احساسات بدل گئے اور وقت پلٹ گیا، موضوع گفتگو ہی بدل گیا؟ دیکھیں، ایک بات پریس کانفرنس میں بڑی خاص کی گئی، 9 مئی کے جو احتجاج کرنے والے تھے، ایک سیاسی پارٹی کا لیڈر جو ہے وہ عدالت سے غیر قانونی طور پر، جو کہ سپریم کورٹ نے کہا فیصلہ معطل اسی لیے ہوا تھا نا 10 مئی کو، عمران خان اسی لیے جو ہے وہ ان کی ضمانت ہوئی کہ وہ فیصلہ معطل کیا گیا، غیر قانونی تھا، کیونکہ احاطے سے انہوں نے جناب جب وہ رجسٹری کروانے گئے تب ان کو وہاں سے اریسٹ کیا گیا، اور کس طرح توڑ پھوڑ کر کے اریسٹ کیا گیا، اور کون سے ادارے اس میں تھے، رینجر تھی، یہ چیزیں تھیں ساری۔ انہوں نے کہا اس میں احتجاج کرنے والوں کو انہوں نے انتشار پسند، نفرت انگیز اور دہشت گرد آلموسٹ ڈکلیئر کر دیا ہے، وداؤٹ اینی انویسٹیگیشن، وداؤٹ اینی کمیشن، جوڈیشل کمیشن فیصلہ صادر فرمایا۔ ہوں گے، ہم تو مان رہے ہیں کہ بھئی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ انتشار نہیں ہونا چاہیے، تو ہوں گے، ہم تسلیم کر لیتے ہیں۔ پھر وہیں سے سوال کیا گیا کہ بہاول نگر میں بھی کچھ ہوا تھا،
تو ایک جو ہے پاکستان کے ایک معتبر ادارے کے لوگوں کو مارا گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک معمولی بات ہے، اس پر جو بات کر رہے ہیں وہ ریاست دشمن لوگ ہیں، یہاں سے بات یعنی کہ ادھر جو احتجاج کر رہے ہیں وہ تو ریاست دشمن ہیں ہی، اس پر ایک ادارے نے جو حملہ کیا ہے اس پر بات کرنے والے بھی ریاست دشمن ہیں۔ نہیں تو چودھری صاحب ایسا نہیں لگتا کہ یہ جو سوالات کیے گئے ہیں یہ سوچی سمجھی ایک پلان کے ساتھ کیے گئے ہوں کہ آپ لوگ دیکھیں وہ جو لوگ سیاست مطلب سوال کر رہے تھے وہ بھی ریاست دشمن ہیں۔ اب دیکھیں بنیادی طور پہ اس پریس کانفرنسز کا یہ پارا ہائی کرنے کا اور پھر خاص نقطہ جو ہے کہا گیا کہ ان 9 مئی والوں ٹولے کو سب کے سامنے معافی مانگنی پڑے گی، پھر چیزیں کلیئر ہوں گی، تعمیری سیاست کریں۔ بنیادی طور پر جو مجھے لگتا ہے کہ ایک جو ایشو چل رہا ہے بہت اس پریس کانفرنس سے بڑا ایشو ہے، وہ ہے 6 ججز کے خطوط پر جو ایشو چل رہا ہے نا سارا، اس پر جو سپریم کورٹ سے معاملات ہو رہے ہیں، جس طرح عطر من اللہ صاحب جو ہے وہ ریمارکس دے رہے ہیں، منصور علی شاہ صاحب جس طرح ریمارکس دے رہے ہیں، انکریڈیبل ہے وہ، مطلب بلنٹلی وہ چیزوں کو ڈسکلوز کر رہے ہیں، وہ ایکسپوز کر رہے ہیں، اور سوالات ان کے بہت سخت ہیں۔ اٹارنی جنرل جو ہیں وہاں پہ پسینے سے شرابور ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اب کیا جواب دیں۔ مطلب چیزیں جس طرح عطر من اللہ صاحب کھل کے سامنے آئے ہیں، لگتا ہے کہ قاضی صاحب کا جو ایکسٹینشن کا پروگرام تھا وہ بڑھ گیا ہے، اس کو صورتحال خراب ہو رہی ہے۔ مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عدلیہ کے اندر بھی اختلافات پیدا ہو چکے ہیں؟ اختلافات کہیں، لیکن یہ ایک رفٹ تو دیکھیں ہمیشہ رہتی ہے، اداروں کے اندر بھی رفٹ رہتی ہے۔ اب میرا جہاں تک یہ کنسرن ہے کہ یہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے، پھر اس کے بعد جوابی پریس کانفرنس ہوئی ہے جو کہ بہت ہائی وولٹیج تھی، جس میں بڑی سخت الفاظ اور زبان رکھی گئی ہے۔ جی پاکستان تحریک انصاف نے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب 9 مئی کی گرفتاری کے بعد آئے تھے، اس کے بعد بھی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، جس پر انہوں نے ڈی جی ایس پی آر صاحب کو کہا تھا کہ ڈی جی صاحب آپ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب سے میں ملک کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، تو سیم وہی سچویشن 1 سال کے بعد وہیں پہ کھڑی ہوئی ہے۔ تو اس پریس کانفرنس کا میرا خیال ہے کہ شاید وہ 6 ججز والا جو معاملہ ہے نا، اس کو کہیں بیک فٹ پہ میڈیا کوریج سے پیچھے کرنے کے لیے شاید یہ ایک ابال لایا گیا ہو کہ سارے جو ہیں صحافی، سارے میڈیا، سوشل میڈیا اس پر لگ جائے اور وہ معاملہ تھوڑا سا بیک فٹ پہ چلا جائے، تھوڑا سا اندھیرے میں چلا جائے، اس کی کوریج پہ تھوڑی توجہ کم ہو جائے، شاید وہ ایک دھول مٹی والا کام ہو، شجاعت صاحب کی پالیسی مٹی پاؤ والے پہ شاید کام چل رہا ہو۔ لیکن بنیادی طور پہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کا اثر کیا ہوگا۔ جی آپ پی ٹی آئی کی پریس کانفرنس کے دونوں پریس کانفرنس کے یہ پارا تو بہت ہائی ہے اس وقت۔ اب 6 ججز والا فیصلہ کیا آتا ہے، اس کے بعد آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں والا ایشو ہے، تو یہ کس طرف چیزیں جائیں گی، یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، یہ حالات کس طرف جائیں گے، پاکستان ایک دفعہ پھر کیا سیاسی عدم استحکام کا شکار ہونے جا رہا ہے۔ اور مثلا ڈی جی ایس پی آر صاحب کو یہ زیب دیتا تھا یا نہیں دیتا، وہ بڑے لوگ ہیں، قابل لوگ ہیں، ہم تو نالائق لوگ ہیں، اب وہ بات کرنی بنتی نہیں ہے۔ مطلب ایسا لگ رہا تھا کہ شاید کسی حکومتی ترجمان کی پریس کانفرنس چل رہی ہے، مطلب 2014 2016 کے دھرنے اور ساری چیزوں کو، اور یہ کہنا کہ کے پی کے سے وسائل میں لا کے دھرنا دیا گیا، ایسا لگ رہا۔ تو مزے کی اس پر یہ بات ہے کہ ابھی تک حکومتی معاملات سے کوئی ایسی سرگرم پریس کانفرنس نہیں آئی اس کی حمایت میں یا چیزوں کو۔ اب اس کے اندر کیا حکمت عملی ہے، مسئلہ ہے، اس کو ابھی دیکھنا پڑے گا۔ وہاں تو نکمے لوگ بیٹھے نا، پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید وہ خوش ہو رہے ہوں۔ ٹھیک ہے جوہری صاحب، بہت شکریہ۔ تو ناظرین اب دیکھنا ہوگا، اور یہ بات میں مان لینی چاہیے کہ دنیا گول ہے، وہی 9 مئی، وہی پریس کانفرنسز، وہی ری ایکشن جیسے ایک دور میں عمران خان صاحب نے دیا تھا 1 سال پہلے، اور آج ان کے جو رہنما ہیں وہ دے رہے ہیں۔ اب تک لیے اتنا ہی، نئی پیش رفت کے ساتھ ملیں گے آپ کو کل، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔